ابن انشا فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب سا اتفاق ہے۔ نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ وہ پالتو جانور جو سب سے زیادہ اپنی مادہ کی خدمت اور دیکھ بھال کرتا ہے اسے خامد کہتے ہیں۔ بھینس بھی دودھ دیتی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا، باقی دودھ گوالا دیتا ہے اور دونوں کے باہمی تعاون سے ہم شہریوں کا کام چلتا ہے۔ ایک عزیزہ سے ہماری بے تکلفی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی یہ زیادتی ہے کہ 5 سال پہلے بھی آپ 30 برس کی تھیں، اب بھی 30 برس کی خود کو بتاتی ہیں۔ بولی جناب انسان کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج کچھ کہا کل کچھ اور بیان دے دیا، آپ 5 سال بعد بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ یہی جواب ملے گا، ہم شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ دائرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قریب قریب سبھی گول ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے۔ جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی، جو کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں حکیم عمر دراز رہتے تھے، نہایت چاقو جو بند، ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کر ورزش کرتے تھے، پھر ٹھنڈی ہوا کھانے کو سیر کو نکل جاتے تھے۔ ہمیں بہت ترکیب دی، ہم کبھی ان کی باتوں میں نہ آئے بلکہ لحاف کو سر کی طرف اور کھینچ لیا۔ نتیجہ ان کے لالچ کرنے کا یہ ہوا کہ ایک روز سڑک پر ماں اپنی چھتری کے اور صحت کے ایک ٹرک کے نیچے آ گئے۔ یہ بات تو ہر کوئی مانے گا کہ ٹرک سڑکوں پر چلنے والوں پر زیادہ چڑھتے ہیں بنسبت چارپائی پر لیٹنے والوں کے۔ کل ایک کارٹون دیکھا کہ میاں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، بی بی دروازے میں کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں 5 منٹ کے لیے پڑوسن کے گھر جا رہی ہوں، تم ہر آدھا گھنٹے بعد سالن میں ڈوئی پھیرتے رہنا۔ سنا ہے ایک مولانا ممبر پر کھڑے خیرات کے فضائل پر بات کر رہے تھے، دیکھا کہ پچھلی صف میں ایک سیٹ اتنا متاثر ہوا کہ مارے رکت کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت مولا نے اس سے پوچھا، اے نیک مرد، وہ کیا بات تھی کہ تیرے جی کو لگی؟ آنسو پونچھ کر بولا کہ مجھے اب تک معلوم نہ تھا کہ خیرات اتنی اچھی چیز ہے، اب میں کل سے خود بھی خیرات لینا شروع کر دوں گا۔ ایک صاحب کا قول ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتا ہوں اور اس کی فیس ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس کا گزارا اسی پر ہے، اسے بھی جینا ہے۔ پھر کیمسٹ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اپنی ادویات لیتا ہوں اور اس کا حق اسے ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسے بھی جینا ہے۔ پھر باہر آ کے نسخہ اور دعائیں بدرو میں پھینک دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی جینا ہے، زندگی مجھے بھی عزیز ہے۔ ہم آدمی نرم طبیعت کے ہیں، لہٰذا جب کبھی کسی کی شادی میں شریک ہوئے دولہا میاں پر ترس آیا کہ بیچارہ اس وقت انجام سے بے خبر کیا خوش خوش بیٹھا ہے، کوئی دن میں یہ ساری عشق و عاشقی کی چوکڑی بھول جائے گا اور منڈی میں آٹے دال کا بھاؤ پوچھتا نظر آئے گا، ایک بچہ کاندھے پر ہوگا، ایک گود میں اور 2 انگلی تھامے ہوں گے، پھر بھی خیال ان بچوں میں لگا ہوگا جنہیں گھر پر چھوڑ آیا ہے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ قیس اور فرحاد ایسے بدھو نہ تھے جیسے داستانوں میں نظر آتے ہیں، شادی کرنا چاہتے تو بخوبی کر سکتے تھے لیکن دانشمند تھے، لہٰذا صحرا کی خاک چھانٹنا اور پہاڑ کاٹنا منظور کر لیا، لیکن عمر بھر کا روگ پالنے سے پرہیز کیا۔ پروفیسر محمد ایوب قادری ایک محقق آدمی ہیں، شجرہ نسب مانگ رہے تھے، ہمارے ہاں کہاں سے آتا؟ ہم نے کہا کہ بزرگوں میں ہمیں اپنے والد کا نام یاد ہے۔ یہاں ایک اور موارد سے اعلیٰ کا کہ اپنے زمانے کے مشہور پیغمبر تھے، بولے کون؟ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام بتایا تو عقیدت سے آدموئے ہو گئے۔ بعض کامیاب لوگوں کے پیچھے وہ استاد بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جس خط میں ڈاکٹر صاحب نسخے لکھتے ہیں اور جو کسی سے پڑھے نہیں جاتے، اسے خط شکستہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ بیماریوں سے زیادہ نہیں مرتے بلکہ غلط دوائیوں سے مرتے ہیں۔
ایک شخص کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ ایک رات یکایک شخص مذکورہ نے دیکھا کہ وہ اس سے لپٹ گئی ہے۔ معلوم ہوا گھر میں چور گھس آیا ہے۔ اس نے چور سے کہا، بھائی اب جو جی چاہے سمیٹ لے جا۔ ڈنڈا بڑی کارآمد چیز ہے اور بہت سے نسخوں میں پڑتا ہے۔ پرانے زمانے میں اسے تنبیہ الغافلین کہتے تھے اور شاگرد اسی کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بظاہر ہمارا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں۔ فعل لازم وہ ہے جو کرنا لازم ہو، مثلاً افسر کی خوشامد کرنا، حکومت سے ڈرنا، بیوی سے جھوٹ بولنا وغیرہ۔ بعض طوطوں میں انسان کی بعض خصوصیت بھی پائی جاتی ہیں، مثلاً آنکھیں پھیر لینا، خصوصاً مطلب نکل جانے کے بعد۔ سکندر اعظم اپنے باپ کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوا، یہ اس کی سعادت کی دلیل ہے۔ اگر اس کی زندگی میں تخت پہ بیٹھ جاتا تو باپ کیا کر لیتا؟